إلى آخره صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك سيدي يا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم اور آراف والے پکاریں گے کچھ مردوں کو جن کو ان کی نشانیوں سے پہچانتے ہوں گے قالوا ما اغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون بولیں گے تمہیں کیا فائدہ دیا تمہارے جتھے نے اور اس چیز نے جو تم تکبر کیا کرتے تھے هؤلاء الذين اقسمتم لا ينالهم الله برحمة کیا یہی ہیں وہ لوگ جن پر تم قسمیں کھاتے تھے کہ ان کو اللہ کی رحمت نہیں پہنچے گی ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا انتم تحزنون حالانکہ انہیں تو کہا گیا تم جنت میں داخل ہو جاؤ تم پر کوئی خوف بھی نہیں ہے اور تم پر کوئی غم بھی نہیں ہے آیت نمبر 48 اور 49 سورۃ الاعراف اعراف والوں کا ہی اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا پہلے جنتیوں کے کلام کا ذکر کیا اب اعراف والوں کے کلام کا ذکر ہے اس کے بعد جو جہنمی کلام کریں گے ان کا بھی ذکر آ رہا ہے وہ انشاءاللہ کل پیش ہوگا اعراف والے کل عرض کیا تھا کہ جنت اور دوزخ کے درمیان میں ایک حجاب ہے پردہ ہے دیوار ہے اس کے اوپر والے کنارے کو اعراف کہا جاتا ہے جس سے دوزخ بھی نظر آتی ہے دوزخ والے بھی نظر آتے ہیں جنت بھی نظر آتی ہے اور جنت والے بھی نظر آتے ہیں یہ اعراف والے جن کے گناہ اور نیکیاں برابر ہیں کچھ دنوں کے لیے پروردگار ان کو اعراف کے مقام پر رکھے گا پھر یہ خواہش کریں گے کاش کہ اللہ ہمیں بھی جنت میں داخل کر دے جہنمیوں سے پناہ مانگیں گے جنت میں داخل ہونے کی امید کریں گے پھر اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے ان کو بھی جنت میں داخل فرما دے گا اعراف کے مقام پر جو لوگ ہوں گے ان کو بھی جنت میں داخلہ مل جائے گا اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ یہ اعراف کے مقام پر جب ہوں گے نا یہ اعراف والے تو وہاں سے یہ کچھ لوگوں سے کلام کریں گے جن کو ان کی نشانیوں سے پہچانتے ہوں گے سرداران کفر و شرک کفر کے شرک کے جو سردار تھے ان سے یہ گفتگو کریں گے پیشانیوں سے پہچان کر قالوا ما اغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون اے سرداران کفر و شرک تمہارا جتھا اور تمہارے وہ دوست احباب تمہارا مال کس کام کے آیا اور جس پر تم غرور کیا کرتے تھے کیا وہ تمہارے کام آیا وہاں سے تو جواب نہیں ملے گا ظاہر بات ہے کہ کافروں کے کچھ کام نہ آیا سب ضائع ہو گیا اہؤلاء الذین اقسمتم لا ینالهم اللہ برحمہ انہی دوزخیوں سے ہی خطاب کریں گے اعراف والے اے سردارو یہ ہیں نا وہ لوگ جن کے بارے میں تم قسمیں کھایا کرتے تھے بتوں کے بارے میں کہ ان کو اللہ کی رحمت کبھی نہیں پہنچے گی دنیا میں بھی غریب ہیں آخرت میں بھی غریب ہوں گے آج ہم دنیا میں بھی مالدار ہیں قیامت میں بھی مالدار ہوں گے اگر ہم سے اللہ ناراض ہوتا تو یہ مال و دولت ہمیں کیوں دیتا یہ بلال یہ صہیب یہ فلاں آج دنیا میں بھی ذلیل و رسوا ہیں کل قیامت کے دن بھی ذلیل و رسوا ہوں گے یہ وہ ہیں جن کے بارے میں تم قسمیں کھایا کرتے تھے نا اللہ کی رحمت انہیں کبھی نہیں پہنچے گی حالانکہ سرداروں دیکھ لو ادخلوا الجنۃ لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون یہ ہیں بلال یہ ہیں سلمان یہ ہیں صہیب یہ ہے عمار وہ دیکھو جنت میں جا رہے ہیں عیش و عشرت میں ہیں اللہ کی نعمتوں میں ہیں انہیں پروردگار نے فرمایا تمہیں کوئی خوف نہیں ہے اور تمہیں کوئی غم نہیں ہے اس لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا
کہ عیش تو آخرت کا عیش ہے، دنیا کا عیش کوئی عیش نہیں ہے۔ زندگی تو فرمایا آخرت کی زندگی ہے، دنیا کی زندگی کوئی زندگی نہیں ہے۔ آخرت کی زندگی، آخرت کا عیش، آخرت کا سکون وہی سکون ہے۔ لہٰذا اس دنیا کے اندر کسی مسلمان کی غربت سے اور کسی کافر کی امیری سے، اور اسی طرح مسلمان کی تنگی سے، کافر کی راحت اور سکون سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے کہ مسلمان ہے اسے تکلیفیں مصیبتیں آ گئیں، یہ غریب ہے، تنگی کے اندر ہے، کافر ہے، عیش و عشرت میں ہے، مالدار ہیں، تو آخرت میں بھی ایسا ہوگا، ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ پروردگار جل وعلا نے آخرت مومنوں کے لیے بنائی، یہ دنیا کافروں کے لیے بنائی ہے۔ عیش عشرت مومن یہاں پہ نہیں کرتا بلکہ آخرت میں کرتا ہے۔ وہ بنو امیہ کا ایک بادشاہ تھا، بنو امیہ کا، وہ نا غریبوں کے اوپر بڑا ظلم اور ستم کرتا، مالداروں کو بڑا نوازتا تھا۔ تو ان سے کسی نے کہا کہ مالدار تو پہلے ہی مالدار ہیں، ان کے پاس تو پہلے مال کی فراوانی ہے، ان کو آپ نوازتے ہیں، غریبوں کو دیا کریں، غریبوں پر رحم و کرم کریں۔ تو آگے سے اس کا جملہ کیا تھا اس بے وقوف کا، کہتا ہے کہ جن کو اللہ نے دنیا میں ذلیل کیا میں بھی ذلیل کروں گا، جن کو اللہ نے دنیا میں نوازا میں بھی ان کو نوازوں گا۔ پروردگار جل وعلا نے مومنوں کو تکلیف مصیبت دے کر ذلیل و رسوا نہیں کیا، بلکہ اللہ رب العزت نے آخرت کا ان کے لیے سامان تیار فرمایا ہے۔ مومن کے اوپر تکلیفیں مصیبتیں، وہ علامہ اقبال فرماتے ہیں نا، علامہ اقبال کا ہے یا کسی اور کا، تندی باد مخالف سے نہ گھبرائے عقاب، یہ تو چلتی ہے تمہیں اونچا اڑانے کے لیے۔ تو مومن پر جو تکلیف مصیبت اور دکھ آتے ہیں، اللہ رب العزت اس کی وجہ سے اس کے درجات میں بلندیاں عطا فرماتا۔ لہٰذا یہ جملہ ٹھیک نہیں ہے دنیا تے دے نال انج ہویا تے پتہ نہیں آخرت وچ کی ہونا، اگر یہ چنگا ہوندا تے دے تے انج تکلیفاں ہونیاں سن، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اللہ دیتا ہی تکلیفیں اپنے پیار والے بندوں کو ہے۔ حدیث پاک ہے، محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ سب سے زیادہ تکلیفیں مصیبتیں اپنے نبیوں پر نازل کرتا ہے، اس لیے کہ سب سے زیادہ پیارے اللہ کے نبی ہیں۔ اس کے بعد درجہ بدرجہ جس قدر اللہ کے ہاں نیک ہوگا، صالح ہوگا، پروردگار پھر اس کے اوپر اتنی ہی تکلیفیں مصیبتیں بھیجتا جائے گا۔ امام حسین سے بڑھ کر اور کون نیک ہوگا؟ امیر حمزہ سے بڑھ کر اور کون نیک ہوگا؟ لیکن کیا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر تکلیفیں مصیبتوں کا آنا کیا ان کی بری زندگی کی دلیل ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ تو پروردگار جل وعلا کی رضامندی ہے کہ اپنے محبوبوں کے اوپر ہی امتحان بھیجتا ہے۔ تو اس لیے اس دنیا میں دھوکہ نہیں کھانا چاہیے۔ لوگ تو بڑا کچھ کہتے ہیں، جو دنیا میں غریب ہے وہ آخرت کے اندر انشاءاللہ امیر ہوگا۔ ایک جگہ پر میں پڑھ رہا تھا، غالباً بابا فرید کا قول تھا یا کسی اور کا، یا غالباً حدیث پاک تھی کہ قیامت کا دن ہوگا اور صفیں لگیں ہوں گی، یہ جو دنیا میں غریب مسکین تھے اللہ ان سے فرمائے گا، اے میرے غریب مسکین بندو، دنیا میں نے تمہیں غریب رکھا، فقیر رکھا، تنگی میں رکھا، تم نے صبر کیا، آج قیامت کے دن میں نے تمہیں سرداری عطا کر دی، جاؤ ان صفوں میں گھس جاؤ، جو تمہارے چاہنے والے تھے، خدمت کرنے والے تھے، خود بھی جنت میں جاؤ اور ان اپنے چاہت کرنے والوں کو بھی اپنے ساتھ جنت میں لے جاؤ۔ لوگوں کی باتوں میں نہیں آنا چاہیے۔ میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اس دنیا دیا لوکاں کولوں منگ پناہ فقیرا، سچے دا ملک کوڈی پاندے، جھوٹے دا مل ہیرا۔ اللہ رب العزت نیک لوگوں کی سنگت صحبت عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم علیہ۔ یا اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری کو قبول فرما، ہر غلطی خطا کی معافی عطا فرما، دنیا آخرت کی
دینی عزت عطا فرما، عقائد و اعمال کی اصلاح عطا فرما، اپنی خاص رحمت ہم سب کے شامل حال فرما، امن چین سکون اطمینان والی زندگی عطا فرما، ظاہر باطن کو پاک صاف فرما، اس مسجد کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما، تمام مراکز اسلامیہ کو آباد و شاد فرما، امت مسلمہ کی بگڑی حالت کو خیر و برکت میں تبدیل فرما، رب العالمین اسلام کو مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما، یا رب ذوالجلال قبر و حشر جہنم کے عذاب سے ہم سب کو اپنی رحمت کی حفاظت عطا فرما، دنیا کی زندگی ہدایت والی، آخرت کی زندگی مغفرت والی عطا فرما، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔